وہ سمجھتے پچھلے ہیں یہ دور کمزور میں ہوئے ہیں۔ طالبان کے سب سے بڑا حریف اور دشمن ان کا ایران رہا، اور طالبان کے بھی زیادہ تر ٹارگٹ انفارچونیٹلی ہزارہ کمیونٹی کے لوگ رہیں۔ اب کے بار پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے بڑی قربت پیدا کی ہے، ملیٹریلی بھی ان کو سپورٹ کیا، اور اب اس کے بار ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی سے متعلق بھی ان کا رویہ مختلف ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہے وہ القدس کمانڈر جو ہے وہ اسماعیل قائنی جو جنرل ایران کا ہے، وہ تو جاتا رہتا ہے افغانستان، ان کے بڑے قریبی تعلقات ہو گئے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی طالبان اور ایران فیوچر میں ان کی یہ دوستی اسی طرح برقرار میرے رہ خیال سکے میں گی؟ برقرار رہے گی۔ دیکھیں طالبان نے بھی سبق سیکھا ہے، اور میرے خیال سب نے سیکھا ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرانی۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے سیاسی دوستوں کو بھی اور فوجیوں کو بھی کہ غلطیاں آپ نے کرنی ہے تو ماضی کی غلطی نہ دہرائیں، کیونکہ اس کے نقصان وہی ہوں گے۔ غلطیاں کرنی ہے تو نئی غلطیاں کریں، پھر اگر صلاحیت ہے نئی غلطیاں کرنے کی۔ آخری سوال ایک کہ ماضی میں کچھ حوالوں سے ایران اور پاکستان بھی اسٹریٹجک حریف رہے، کیونکہ وہ ان کی انڈیا سے قربت تھی، ہماری امریکہ سے قربت تھی۔ اب امریکہ بھی بیچ سے چلا گیا، اور ادھر جو ہے انڈیا کی ان کے ساتھ قربت بھی، کیونکہ انڈیا اب امریکہ کا چہیتا بن گیا، اور ادھر چائنا بھی آ رہا ہے۔ تو آگے جا کے ہم اور ایران افغانستان کے حوالے سے ایک ہی پیج پہ رہ سکتے ہیں؟ ماضی میں دونوں کی غلطیاں تھیں۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان ہمارا ہے، ہم اکیلے سنبھالیں گے، اور جو بیٹل آف جلال آباد ہم نے کوشش کی، ناکام۔ ایرانی بھی نیا انقلاب آیا تھا، وہ سمجھتے تھے انقلاب کو ہم اکیلے ایکسپورٹ کریں گے۔ دونوں کو اب سمجھ آ گئی کہ اکیلا کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں اب اس وقت ایک نادر موقع ہے، پاکستان اور ایران میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، اور اچھی بات ہے کہ موجودہ جو سسٹم میں ہماری انٹیلیجنس اور ایرانی انٹیلیجنس، ہماری فوج اور ایرانی فوج، ان کا چیف بھی 2 دفعہ ادھر آ چکا ہے، ہمارے بھی لوگ جا چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک ہی پیج میں ہوں گے۔ ویسے بھی جو آپشن ہمیں مل رہا ہے، امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان ان کا بہترین حلیف ہے اس خطے میں اسٹریٹجکلی، تو ہم نے بھی فیصلہ کرنا ہے تو یہ امریکہ کے دونوں ساتھ۔ حلیف ہم جب یہ حسین خواب دیکھ رہے اور ان کو عملی جامہ دیں گے کہ چین، روس، سنٹرل ایشیا، ایران، پاکستان، ہم سب مل کے اس خطے میں سی پیک ہوگا، کنیکٹیویٹی ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو وہ دونوں تماشا دیکھتے رہیں گے، امریکہ اور انڈیا؟ میرے خیال میں انڈیا کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اس کی وجہ چائنا ہے۔ چائنا سے جو مار پڑی ہے نا ان کو 40 سال کے بعد، 2.5 لاکھ انڈین فوج اب چین بارڈر میں چلی گئی ہے، انکلوڈنگ دی اسٹرائک کور، اور چائنا کا ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ چائنا کے لیے بھی ریڈ لائن ہے جو بارڈر کا ایشو ہے، جس طرح انہوں نے کیا تھا۔ اور امریکہ نے، اب میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 ہفتے میں 2 دفعہ امریکن وزیر خارجہ نے چینی وزیر خارجہ کو فون کیا ہے، 16 اگست کو فون کیا، 28 اگست کو فون کیا، اور کل میں نے دیکھا ہے کہ جان کیری جو اسپیشل انوائے بن کے بائیڈن کا گیا ہے اور چینی سے بات کری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی رویے میں بھی تبدیلی آئے گی۔ امریکہ کو اس وقت بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور ادھر ایک سیاسی خانہ جنگی شروع ہوگی ہے امریکی سیاست میں بائیڈن کے خلاف۔ تو بائیڈن چاہے گا کہ جو بیرونی خلفشار ہے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ کم ہو، اور جو سیاسی انتشار ہے، اور پھر حکومتی صفوں میں ایک وزیر کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم ان سارے چیلنجز سے نمٹ سکیں گے؟ میں ان کو مشورہ دوں گا جو چیئرمین ماؤ کہتا تھا ایک زمانے میں کہ موسٹ آف دا ڈیزاسٹر کمز فرام دا ماؤتھ۔ اگر آپ زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ آپ عجیب باتیں کریں گے، تو اپنی زبان پر لگام رکھیں، اور ایک ترجمان ہو، اور وہ ذبیح اللہ مجاہد کو بلا لیں کچھ دیر کے لیے ادھر، ان کو کہیں کچھ لیسنز دے دیں ان کو پبلک ڈپلومیسی میں بھی، پرائم منسٹر سے لے کے وزراء تک سب کو ٹریننگ دے پوری حکومت کو۔